السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کا ہفتہ بازار اور میں ہوں حارث امین خان۔ خوش تو آپ یقیناً اس لیے نہیں ہوں گے کیونکہ پیٹرول کی قیمت ایک مرتبہ پھر بڑھا دی گئی ہیں، اور جس کا تعلق ان پیٹرول کی قیمتوں کا ڈائریکٹ جاتا ہے ایران اور امریکہ کی جنگ کے ساتھ۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اتنے دن ہو گئے ہیں، نہ اس طرف سے کوئی حملہ ہوا ہے نہ وہاں سے کوئی بمباری ہوئی ہے، تو پھر یہ کیسی جنگ ہے؟ تو آپ کو بتا دوں کہ یہ جنگ تو نہیں ہے، لیکن یہ امن کی صورتحال بھی نہیں ہے۔ یہ سیز فائر ضرور ہے، لیکن اس کو جنگ بندی، مکمل جنگ بندی نہیں کہا جا سکتا۔ دونوں طرف کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک طرف جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے کیونکہ وہ ایران کے کنٹرول میں ہے، اور وہاں پر ایران کا یہ کہنا ہے کہ جب تک امریکن بلاکیڈ وہاں سے ہٹ نہیں جاتا، یعنی کہ وہاں پر جو ان پریمیسز سے باہر امریکن فوج ہے اس کا انخلا وہاں سے نہیں ہو جاتا، تب تک ہم یہاں پر اپنا جو جہازوں کو روکنے کا عمل ہے وہ جاری رکھیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں فی بیرل جو قیمت ہے کروڈ آئل کی، وہ $120 کے لگ بھگ گھوم رہی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے، اور اس جنگ سے شروع ہونے سے پہلے یہ قیمت تقریباً $75 کے لگ بھگ ہوا کرتی تھی۔ بہت ایک ہیوج جمپ اس کے اندر آیا ہے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کی مختلف اپنی اپنی ڈیمانڈز ہیں۔ ایک طرف ایران کہتا ہے کہ آپ پہلے ہمارے اوپر سے تمام تر سینکشنز، پابندیاں ہٹا دیجئے، پھر ہم آگے بات چیت کو بڑھائیں گے، پھر ہم اسٹریٹ آف ہرمز بھی کھول دیں گے۔ لیکن امریکہ کہتا ہے کہ نہیں، اس سے پہلے آپ نے ہمیں یہ گارنٹی دینی ہے، یہ میک شور کروانا ہے کہ آپ کسی قیمت پر کسی صورت بھی ایٹامک پاور نہیں بنیں گے، آپ یورینیم کی جو انرچمنٹ ہے اس کو ختم کر دیں گے۔ تو یہ میجر تنازع چل رہے ہیں ان دونوں ممالک کے درمیان۔ ہاں، پاکستان اب بھی اپنا کردار نبھا رہا ہے جس طرح ماضی میں نبھاتا رہا ہے، اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں جو ٹاکس کا دوسرا راؤنڈ ہونا تھا وہ نہیں ہوا تو اب دونوں ممالک اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پاکستان اس وقت اپنا کردار نبھا رہا ہے، دیگر ممالک کو کانفیڈنس میں لے رہا ہے، ایران کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے ٹیلی فون کے ذریعے، امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، دونوں کو آمادہ کرنے کی، کسی ایک پوائنٹ پر لانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ معاملہ کافی حد تک امید ہے کہ ٹل جائے گا، حل ہو جائے گا اور مستقل امن آ جائے گا۔ اور اگر مستقل امن آ جاتا ہے، آبرائے ہرمز کھل جاتی ہے، تو پھر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جو آئل کی قیمتیں ہیں اور دنیا بھر میں مکمل طور پر جو اس وقت انفلیشن کی نظر ہو چکی ہے، مہنگائی کی نظر ہو چکی ہے، کیونکہ تیل ہی کے ساتھ تمام تر چیزوں کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ اپنی آہستہ آہستہ جگہ پر آ جائیں گی۔ اچھا، یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آج اسٹریٹ آف ہرموز کو کھول دیا جاتا ہے تو شام سے ایسا نہیں ہوگا کہ شام سے جو ہے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، قیمت اپنی جگہ۔ یہ چیزیں کم از کم 4 سے 5 ماہ لیں گی، نومبر دسمبر تک ہی حالات بہتری کی طرف آنے کی امید کی جا سکتی ہے۔ اس ہفتے اقرار الحسن نے بھی خبروں کا بازار گرم رکھا۔ وہ کسی اپنے پولیٹیکل وزٹ کے بعد واپس آ رہے تھے، پاکستان پہنچے، لاہور ایئرپورٹ پر انہوں نے لینڈ کیا۔ وہاں پر اقرار الحسن کے مطابق ایک ایف آئی اے کے افسر تھے جن کی وجہ سے کوئی تانا کسا گیا، ان کا موازنہ کیا گیا جواد احمد کے ساتھ۔ ان کے مطابق اس افسر کا یہ کہنا تھا کہ اس کا بھی حال جواد احمد کے جیسا ہوگا۔ اس کے بعد جو وہ بھڑکے ہیں وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا، کتنا وہ آگ بگولا ہو گئے، اور ان کو یوں لگتا تھا جیسے کسی کو اشتعال دلا رہے ہیں اتنا۔ لیکن یہاں پر داد دینی پڑے گی ایف آئی اے کے اس افسر کی جس نے بہت ہی صبر و تحمل سے کام لیا اور کسی قسم کا ایسا عمل نہیں کیا جس کے بعد ان کو کویسچن کیا جاتا۔ لیکن اب بھی دیکھتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ ان کے حوالے سے کیا بات کام کرتا ہے، کیونکہ یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ان کی نوکری جا سکتی ہے۔ اس بارے میں اقرار الحسن کے بھی مختلف بیانات آئے ہیں، لیکن کافی ایسی چیزیں ہیں، ایسی باتیں ہیں۔ اقرار الحسن خود بھی یہ سوال کر چکے ہیں، اپنے ویلاگ کے اندر لوگوں سے پوچھ چکے ہیں کہ اگر آپ اپنی بہن بیٹی کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں اور آپ کو کوئی تانا کسے تو کیا آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ تو ان کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بتانا ضروری ہے کہ بالکل ایک عام آدمی کو ضرور غصہ آئے گا اور وہ ریئیکٹ بھی کرے گا، لیکن وہ موبائل فون نکال کر اس کی ویڈیو نہیں بنائے گا۔ خدا جانے آپ کے ذہن میں کیا آیا، دل میں کیا آیا کہ آپ نے موبائل نکالا، آپ نے ویڈیو بنائی اور اس کو پوسٹ کر دیا۔ باقی لوگوں نے بھی بنائی کیونکہ ہنگامہ اتنا کھڑا ہو گیا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنا فون نکال کر کیوں ویڈیو بنائی، یا آپ کے ساتھ جو ایک دو لوگ تھے انہوں نے اپنے موبائل فون اگر نکالے تھے تو آپ ان کو موبائل فون اندر رکھنے کے لیے کہہ سکتے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام آدمی کو غصہ آ سکتا ہے، لیکن آپ چونکہ اب اینکر بھی نہیں ہے، ایک اینکر کے طور پر بھی آپ کو چاہیے تھا کہ خیال رکھتے کیونکہ آپ پبلک فگر تھے، لیکن جب آپ پولیٹیشین ہیں، پالیٹکس میں آ چکے ہیں، عوام کی آپ سے بہت ساری امیدیں جڑی ہوتی ہیں، تو اس وقت تو آپ نے بہت سی باتوں پر صبر کرنا ہے۔ ہمارے پاس ڈھیر ساری ایگزامپلز ہیں،
پولیٹیشنز کو کیا کیا نہیں کہا جاتا، ملک کے اندر، ملک سے باہر، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد، ایون پارلیمنٹ کے باہر بھی جا کر ان کو ہر طرح کے ان سے سوال ہوتے ہیں، سخت سوال ہوتے ہیں، لیکن بہت صبر کے ساتھ وہ لوگ ان کو فیس کرتے ہیں، بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے ان کے اوپر، وہ لوگ اس کا جو ہے سامنا کرتے ہیں صبر و تحمل کے ساتھ، کیونکہ یہ سیاست کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ بہرحال سوشل میڈیا پر تو لوگوں نے خوب ان کی کلاس لگائی ہے، درگت بنائی ہے اقرار الحسن کی۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز نے ان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے، کیونکہ انہوں نے جب ان پر چڑھائی شروع کی تھی اس افسر کے اوپر، تو انہوں نے یہی کہا تھا ان کے آپ پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے اور اس وجہ سے آپ یہ کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی، حالانکہ ہم نے اس کی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں سنی کہ کسی طرح سے وہ یہ بتا رہا ہو یا کوئی چیز ایسی ثابت ہو رہی ہو کہ یہ اس شخص کا تعلق یا اس افسر کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، لیکن چونکہ انہوں نے اس بات کو پی ٹی آئی سے جوڑ دیا، منسلک کر دیا، پھر ان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے ان کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، پھر انہوں نے خوب درگت بنائی ہے ان کی۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہوتی ہے، اور ماں کی آغوش کو ٹھنڈی آغوش کہا جاتا ہے، کہ انسان جو ہے ٹھنڈی چھاؤں میں چلا جاتا ہے جب وہ اپنی ماں کے پاس ہوتا ہے، ماں کی گود میں ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسا افسوسناک واقعہ لاہور میں پیش آیا جہاں پر ایک ماں نے، جس کا نام رضا بتایا جاتا ہے، اس نے اپنے 3 معصوم بچوں کو قتل کر دیا، اور بہت ہی بے دردی کے ساتھ ان کی جان اس عورت نے لی ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، آپ لوگوں کی نظر سے یہ کیس تو گزرا ہوگا کہ بچہ جو سب سے چھوٹا تھا اس کی عمر کوئی 18 ماہ بتائی جا رہی ہے، جو اس کی بیٹی تھی، اور ایک بیٹا تھا 4 سال کا، اور ایک بڑی بیٹی جس کی عمر 5 سال تھی۔ ان تینوں بچوں کو اس عورت نے بے دردی کے ساتھ مار دیا۔ پہلے تو اس نے ڈرامہ کیا کہ میرے بچوں کو خدا جانے کون قتل کر کے لے گیا ہے، لیکن پولیس نے اپنا بڑا زبردست کام کیا۔ انہوں نے یہ آبزرو کیا کہ یہ عورت اتنے بڑے صدمے کے بعد، کیونکہ ماں کے جگر کے ٹکڑے جب اس بے دردی کے ساتھ کوئی مار دیے جائے تو اس کا جو لیول ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا کہ وہ کس حد تک ڈپریشن میں ہوتی ہے، پریشانی میں ہوتی ہے، وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہے۔ لیکن یہ عورت بہت ہی کانفیڈنٹ تھی، بیان جو جاری کر رہی تھی اس میں انہوں نے ان کا اعتماد آبزرو کیا، اور اسی بنیاد پر پولیس نے یہ فیصلہ کیا کہ اس عورت کو انٹیروگیٹ کرنا چاہیے۔ اس سے 2-4 سوال ہوئے اور اس نے پھر بتا دیا کہ حقیقت کیا ہے۔ اس کے مطابق اس کا جو عورت کا خاوند ہے، موجودہ خاوند، وہ اس کے ساتھ اس کے تعلقات ٹھیک نہیں، اس نے کچھ الزامات بھی اس کے اوپر لگائے کہ مجھے یہ اس طرح کے کام کرنے کے لیے یہ کہا کرتا تھا۔ اور یہ بھی پولیس نے پتہ لگایا کہ اس عورت کا کسی اور شخص کے ساتھ تعلق تھا، اور اس کے ساتھ نکاح کرنے کی خاطر اس کو لگتا تھا کہ جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ میرے یہ 3 بچے ہیں، اگر میں ان کا گلا کاٹ دوں، ختم کر دوں ان کو، تو میری یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی، پھر آرام کے ساتھ، آسانی کے ساتھ میں اس آدمی سے طلاق لے کر اس دوسرے شخص کے ساتھ نکاح کر سکتی ہوں۔ مطلب یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آخر ایک ماں اتنا پتھر دل کیسے ہو سکتی ہے۔ مطلب ایسے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں تو پتھر دل لوگ بھی موم ہو جاتے ہیں، ان کے دل پگھل جاتے ہیں، تو ماں کیسے اپنے بچے کی جان لے سکتی ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے اس عورت کے اندر جو ہے وہ کوئی شیطانی قوت تھی جس نے یہ سارا کام کیا، اور اس نے اس کو مجبور کیا یہ کام کرنے، کیونکہ یہ کسی انسان کے کرنے کا کام نہیں لگتا۔ ایک اور افسوسناک واقعہ جو رحیم یار خان میں اس ہفتے پیش آیا، ویڈیو جو ہے وہ کافی وائرل ہوئی سوشل میڈیا پر، CCTV فوٹیج ہم نے دیکھی اور کچھ معلومات کی، تو یہ پتہ چلا کہ ایک بچی تھی 14 سالہ، اس کی ایج بتائی جا رہی ہے، اس کو کسی طریقے کے ساتھ نشہ سنگھایا گیا، جب وہ اپنے حواس میں نہیں تھی تو اس کو لے جایا گیا، موٹر سائیکل کے اوپر بٹھا کر اس کو لے گئے ہیں، اغوا کر لیا گیا ہے۔ مطلب آپ ان کی جرت دیکھیے اغوا کاروں کی، کہ کتنی جرت کے ساتھ اس بچی کو یہ اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ اور ایک کویسچن ہوتا ہے ہمارے جو لا اینڈ آرڈر ہے، کیونکہ ایک وقت تھا جب پنجاب کی جو CCD بنی ہوئی تھی آج سے چند ماہ پہلے، تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا CCD کے چیف نے کہ 3 مہینے کے بعد ایک عورت اگر 10 تولہ زیور بھی پہن کر رات کے 12 بجے اپنے گھر سے نکلے گی تو وہ محفوظ محسوس کرے گی، اس کو یہ خدشہ نہیں ہوگا کہ میرا زیور مجھ سے کوئی چھین سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر دن دہاڑے ایسا کام ہوا ہے کہ ایک بچی کو کوئی اغوا کر کے لے گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، امید کی جاتی ہے کہ پولیس اچھا کام کرے گی، اس بچی کو ریکور کروائے گی، لیکن ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے جس سے اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ختم ہو جائیں، کیونکہ ایسے بہت سی، یہ تو CCTV فوٹیج تھی، سوشل میڈیا ہے، چیز سامنے آ گئی، ایسے بہت سارے واقعات ہوتے ہوں گے جو سوشل میڈیا پر نہیں آتے ہوں گے، جن کی CCTV کوریج نہیں ہوتی ہوگی، جہاں پر ایسے بہت سے بچے ہوں گے جو ایک مرتبہ اغوا ہو جاتے ہوں گے اور اس کے بعد ان کی واپسی بھی شاید ممکن نہ ہوئی ہو۔
اچھی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ 3 مئی کو پی ایس ایل کا فائنل ہونے جا رہا ہے گدافی اسٹیڈیم لاہور میں، اور اس میں بہت اچھی بات یہ ہے کہ فینس کو الاؤ کر دیا گیا ہے کہ وہ جا کر اپنا میچ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں، نہ کہ ٹیلی ویژن سکرینز پر. یعنی کہ لاہوریوں کے تو اس میں مزے ہو گئے ہیں، لاہور کے ساتھ جن جن کا تعلق ہے وہ جا کر براہ راست اس میچ کو دیکھ سکیں گے اور اس کو انجوائے کر سکیں گے. ویسے اس سیزن میں جو پی ایس ایل کا یہ والا سیزن رہا ہے، ایران اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے یہ جو بوجھ پڑا تھا پوری دنیا کے اوپر، پاکستان نے بھی اس کی قیمت ادا کی ہے. پیٹرول کی پرائسز بھی بڑھی ہیں، اس کے علاوہ جو آسٹیرٹی میئرز لیے گئے ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے، یعنی کہ 8 بجے کچھ دکانیں بند ہو رہی ہیں، کچھ 10 بجے بند ہو رہی ہیں، جس سے لوگوں کا کاروبار متاثر ہو رہا ہے. اسی طرح سے پی ایس ایل بھی بہت بری طرح متاثر ہوا، کیونکہ سارا پی ایس ایل کا جو سیزن ہے وہ بغیر آڈینس کے ہوا ہے، بغیر تماشائیوں کے ہوا ہے. حالانکہ تماشائی ہی کرکٹ کی جان ہوا کرتے ہیں، تماشائی ہی اسٹیڈیم کی رونق ہوا کرتے ہیں. لیکن امید کرتے ہیں کہ آئندہ آنے والے جو سیزنز ہیں اس میں پوری دنیا میں امن اور امان کی صورتحال رہے، بالخصوص پاکستان کے اندر، اس ریجن کے اندر، تاکہ یہ جو خوشیاں پی ایس ایل لے کر آتا ہے اس سے تمام تر لوگ محظوظ ہوتے رہیں. اپنا خیال رکھیں. اگلے پروگرام تک مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے ہفتہ بازار کے ایک نئے ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.